الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللہم اصلح ولاۃ امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمین اما بعد۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تحروا لیلۃ القدر فی عشر الاواخر، کہ لیلۃ القدر جو ہے اس کو آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ کئی حدیث میں طاق کا بھی لفظ آیا ہے، لیکن دوسری حدیث کو دیکھیں تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ شد مئزرہ، اپنی کمر کو کس لیتے، اور کیا ہے وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے پورے آخری عشرے میں، یعنی پورے 10 دن۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یعنی آج 20 پر ہم لوگ پڑھیں تو پورا 10 دن جاگنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، سنت ہے، یہی سنت ہے۔ باقی اگر لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا تو کس میں ڈھونڈیں گے؟ ہاں، طاق راتوں میں، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک بات، اگر مہینہ 29 کا ہوا تو مہینہ 29 کا ہوا تو طاق کون سا ہوگا؟ یہی بات ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے 10 رات جاگتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ مہینہ 29 کا ہو جائے، مہینہ 29 کا ہو جائے تو ایک رات جو ہے ہم سے چھوٹ جائے گی، اس لیے۔ خیر، سب سے پہلے سورہ حشر میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو آپ دیکھتے کہ لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وہ اللہ کے ڈر سے ٹوٹ کر کے بکھر جاتی، ریزہ ریزہ ہو جاتی، ذرہ ذرہ بن جاتی۔ یہ قرآن پاک کی اہمیت، تعظیم اور اکرام ہے، لیکن پھر بھی اس کو انسانوں نے لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کو پہاڑوں کو بھی دیا، آسمانوں کو بھی دیا، زمینوں کو بھی دیا، سب کو دے دیا۔ فَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، سب کے سب اس سے ڈر گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کون لے لیا اس کو؟ انسان لے لیا۔ قرآن کی تعظیم یہ ہے کہ اس کے اوپر اگر اس کو ایک پہاڑ کے اوپر بھی نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ نہیں ٹکتا، یہ قرآن ہے۔ اچھا اور آگے چلے، سورہ ممتحنہ، کیا ہے ممتحنہ؟ اللہ تعالیٰ اس سورہ میں فرماتے ہیں لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، جو غیر مسلمان لوگ ہیں، جو سنتے لڑتے نہیں ہیں، جھگڑتے نہیں ہیں، تمہارے دین پر تمہارے روک نہیں بنتے، تمہیں نہ ہی نماز سے روکتے ہیں، نہ ہی اللہ کی عبادت سے روکتے ہیں، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے ہیں، تمہیں ذلیل خوار نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے اچھا برتاؤ کے لیے نہیں روکا، ان سے اچھا برتاؤ کرنا ہے، ان سے بات چیت کرنا ہے،
کس سے روکے اللہ تعالیٰ؟ انما ینہاکمُ عنِلَّذِینَ یقاتلونکم فی الدین. اللہ تعالیٰ کس سے روکے؟ کس سے اچھے سے بات چیت نہیں کرنا، کس سے مار پیٹ کرنا؟ جو تم سے مار پیٹ کرے، تم کو تمہارے گھر سے نکالے، جو تمہیں تمہارے دین پر عمل کرنے سے روکے، ان لوگوں سے لڑو، ان لوگوں سے دشمنی کرو، ان لوگوں کو اپنا دوست نہیں بننا. تو سمجھ میں آ گیا کس سے دشمنی کرنا اور کس سے. اور ایک بات، جیسے ایک مسلمان ہے اس سے جیسی دوستی ہوگی ویسے کافر سے نہیں ہوگی، نہیں رکھنا ویسے دوستی، یہ حرام ہے. اگر کافر بھی ویسا ہی ہے ہمارے نزدیک جیسے ایک مسلمان ہے تو یہ حرام ہے، یہ صحیح نہیں. اچھا اور آگے چلیں. سورہ صف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو، جو کام تم لوگ خود نہیں کرتے ہو اس کے بارے میں کیوں بات کرتے ہو؟ کہتے ہو نیکی کی بات ہے اور کرتے نہیں کرتے. نیکی خود کہتے ہو کہ نیکی کرو اور نیکی خود نہیں کرتے. کبر مقتا، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت ناگزارا گزرتی ہے، ناگوارا ہے اللہ تعالیٰ کو. اللہ کو ایک دم بالکل پسند نہیں ہے یہ کہ تم کوئی بات کہو اور اس پر خود ہی عمل نہیں کرو. اور اس کے بعد پھر کہا ہے ان اللہ یحب الذین، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. کن سے؟ یجاہدون فی سبیلہ صفا، جو صف بنا کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. اچھا ایک فرقہ نکل گیا بھائی جہاد کریں گے، جو بھی غیر مسلم دکھے گا اس کو ماریں گے، پیٹیں گے، اس کو گالی دیں گے، اس کو کاٹ ڈالیں گے. آیت کا ایک ٹکڑا چھوڑ دیا کأنہم بنیان مرصوص، جیسے ایک دیوار. مومن کیسے لڑیں گے؟ جیسے ایک دیوار ہے وہ لوگ. اچھا دیوار میں صرف ایک اینٹ ہوتی ہے؟ دیوار کس کو کہتے ہیں؟ ہاں کئی اینٹوں سے کیا بنتی ہے؟ بیچارے لوگ یہ آیت کا ایک ٹکڑا چھوڑ دیے تو کہاں کا چلے گئے؟ گمراہی میں چلے گئے. کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں یہ آیا کہ جب تک سارے مسلمان کے علماء لوگ اکٹھا نہیں ہوں گے، مسلمان لوگ اس پر اتفاق نہیں رکھیں گے کہ ہم کو جہاد کرنا ہے، تب تک جہاد نہیں کرنا. اس کو چھوڑ دیے، گمراہی کا شکار ہو گئے. اب دیکھیے دہشت گردی پھیلا رہا. مسلمان بدنام کون ہوتا ہے؟ مسلمان. اچھا اللہ تعالیٰ اب اور آگے فرماتے ہیں اسی سورہ میں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو، کیا تمہیں میں ایسا تجارت نہ بتاؤں، ایسی تجارت، ایسا بزنس جس سے تنجیکم من عذاب علیم، جس سے آخرت میں نجات مل جائے گی، دردناک عذاب سے، جہنم سے نجات مل جائے گی. کیا ہے بھائی؟ کون سا بزنس ہے؟ کون سی تجارت ہے؟ کہتے تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کے راستے میں اپنے مال سے بھی جہاد کرو اور اپنے نفس سے بھی. کیا سمجھ میں آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی جو یہ حدیث کہتے ہیں المجاہد، کہتے ہیں کہ تم لوگ جہاد کرتے ہو. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنو المجاہد من جاہد نفسہ وہواہ فی طاعت اللہ. مجاہد وہ ہیں جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہ سے روکتا ہے، یہ مجاہد ہے. تم گناہ سے اپنے آپ کو نہیں روکے، تلوار لے کر کے غیر مسلمانوں کو مارنے چلے گئے، یہ جہاد افضل نہیں ہے. افضل جہاد یہ ہے کہ تم اپنے گناہ سے، اپنے نفس کو گناہ سے روکو. اچھا ایمان بھی لا لیے، جہاد بھی کر دیے، اور کہتے ہیں کیا یہ دونوں کر لیے، اللہ پر بھی ایمان لائے، اس کے رسول پر بھی ایمان لائے، تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یدخلکم جنات، اللہ تعالیٰ ایک جنت نہیں، جنات، کئی باغوں میں تم کو داخل کرائے گا. کل بات آئی تھی کتنا آدمی کو ملا؟ ہاں جو جنت میں گیا کتنا ملا اس کو جگہ؟
کتنا دنیا؟ 10 دنیا. تو اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں کہ کتنا، ایک باغ نہیں دیں گے تم کو، جنات کئی باغیں دیں گے. اب اللہ تعالیٰ جتنا بھی دے سکے، جو اللہ سے بزنس کرے تو اللہ تعالیٰ ہی جانے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتنا منافع دیں گے. یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں گزرے گی. نہریں کیسے، اس کا بھی بات آ گیا. کون کون سی نہریں گنائی ہیں؟ پانی، دودھ، شہد اور شراب. یہ چاروں نہریں رہے گی. اچھا کیا کہتے ہیں اور کیا ہے؟ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور گھر بھی بہت اچھے اچھے رہیں گے، محلے رہیں گے سب کے لیے، ایک ایک محل رہے گا. اور دوسری جگہ کہتے ہیں وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور پاکیزہ بیویاں، حور لوگ رہے گی وہاں. اچھا یہ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اچھا اور فرماتے وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، دوسری چیز جس کو تم بھی پسند کرتے ہو، کیا ہے؟ نصر من اللہ، اگر اللہ سے سودا کرو گے، اللہ سے بزنس کرو گے تو کیا ہے؟ نصر من اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی. جیسے ایک بندہ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ ڈوب گیا تو ہم بھی ڈوب جائیں گے، تو ویسا ہی جب بھی تمہارے اوپر مصیبت آئے گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لے گا. وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اور آخر چیز جب جنگ ہوگی، جب کافر لوگ تمہیں مارنے آئیں گے تو تم کو فتح دلائیں گے. یہ سب کب ملے گا؟ جب اللہ سے بزنس کریں گے. کیا کرنا ہوگا اس کے لیے؟ اللہ پر بھی ایمان، اللہ کے رسول پر بھی ایمان، اور اپنے نفس سے بھی جہاد، اور جب ضرورت پڑے تو تلوار سے بھی جہاد، یہ کرنا ہے. اچھا پھر آگے چلیں سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہارا مال، تمہارے اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. یہ فتنہ ہے، ٹھیک ہے. اور آگے پھر فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ہم نے جو تمہیں مال دیا ہے، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچہ کرو. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ، کہتے ہیں اس سے پہلے کہ جب تم موت کے قریب آ جاؤ، موت تمہارے پاس آ جائے. فَيَقُولَ رَبِّ، تو جب موت آ گئی، جب دیکھتا ہے موت کا فرشتہ آ گیا تو چیختا چلاتا ہے، کہتا ہے ربی لولا اخرتنی، اے اللہ تعالیٰ میرے لیے تھوڑا مہلت دے دے، تھوڑا اس کو روک دے، کچھ سیکنڈ روک دے. کیا ہے؟ فَأَصَّدَّقْ، کیوں روک کے کیا کرے گا بھائی؟ ہاں آئس کریم کون بولے گا؟ کیا کرے گا؟ فَأَصَّدَّقْ، صدقہ کرے گا. اللہ تعالیٰ پورے زندگی میں صدقہ سے بھاگتا رہا، اب بھی کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ ابھی مہلت دے دے، تھوڑا سا روک دے. تو کیا کریں گے؟ صدقہ کریں گے. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قول نقل کرتے کہتا ہے نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اللہ تعالیٰ ہم آپ کی دعوت کو قبول کر لیں گے، توحید کو اپنا لیں گے، آپ کی عبادت کریں گے. وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اور آپ کی عبادت کیسے کریں گے؟ آپ کے رسول نے جیسا کیا ہے ویسے عبادت کریں، سب سے افضل طریقہ میں عبادت کریں گے. کب بولے گا؟ جب موت آ گیا تو. لیکن جب موت آ گیا تو لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت آ گئی ہے تو کسی کو مہلت ملنے والی نہیں ہے. اب اور آگے چلیں سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جتنی بھی پریشانی ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسے جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں تھا.
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو کیا ہے؟ یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے کاموں کو آسان کر دے گا۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ من کل امرہ یسرا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سارے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں۔ اس کا کام جو ہے تب نہیں دیکھے گا کہ بوجھ بن گیا ہے، نہیں دیکھے گا کہ سارا کام ہو رہا ہے، آرام سے رزق بھی آ رہا ہے، حساب نہیں کر سکتا کہ یہاں سے آیا یہاں سے آیا، کہاں سے اللہ تعالیٰ کس بندے کو بھیج دیے، رزق کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ کا کیا کریں گے؟ ہاں، تقوی اختیار کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے۔ اچھا، اس کے بعد آگے چلیں، اللہ تعالیٰ اور فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والے کو۔ سب سے پہلے دعوت کا طریقہ کیا کرنا ہے؟ پہلے کس کو سدھارنا ہے؟ ہاں، خود گالی دے رہے ہیں اور دوسرا کو کلمہ پڑھائیں گے، گھر والے کو نہیں چلے گا۔ کیا ہے؟ پہلے خود کو سدھارو، پھر گھر والوں کو دعوت دو، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس کے بعد پھر کس کو دعوت دینا ہے؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، گھر سے اب نکل گئے، اب دوسرے جو قریب رشتہ دار لوگ ہیں ان کو ڈرانا، ان کو دعوت دینا۔ پھر کیا ہے؟ وَأَنذِرْ، پھر اور آگے جانا ہے کہاں؟ گھر والا ہو گیا، رشتہ دار والا ہو گیا، اب جو دعوت دینا ہے وہ گاؤں والا کو دعوت دینا۔ اس کے بعد پھر ساری دنیا آئے گی، یہی دعوت کا طریقہ۔ اچھا، اپنے آپ کو بچا لو، اپنے گھر والوں کو بچا لو جہنم سے۔ جہنم بھی کیسی؟ وقودھا الناس والحجارہ، جس کے ایندھن، ٹھیک ہے، انسان اور پتھر بھی کیسے ہیں؟ ہاں، ایک دم۔ اچھا، انسان کیوں ڈالے جائیں گے بھائی؟ اور آگ بھڑکانے کے لیے۔ کون کون کو ڈالا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول من تسعر بہم النار یوم القیامت الثلاث، 3 بندے ایسے ہیں جن کو ڈال کر کے اللہ تعالیٰ جہنم کو بھڑکائیں، اللہ تعالیٰ بچائے۔ کون ہے؟ پہلا آیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے، قرآن پڑھتا تھا، کہتا ہے اللہ تعالیٰ قرأت القرآن فیک، ہم اللہ تعالیٰ آپ کے لیے قرآن پڑھتے تھے تو آپ کو خوش کرنے کے لیے پڑھتے تھے، علم حاصل کیے تو آپ کے طرف بلاتے تھے، لوگوں کو عبادت کی طرف بلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کذبتا، تم جھوٹ کہہ رہے، تم کس لیے کیے؟ تاکہ لوگ تم کو عالم بولے، لوگ تم کو قاری بولے، اچھا پڑھنے والا بولے۔ قد فقد قیل، لوگ بول چکے ہیں، وسحب فی وجہہ ثم القی فی النار، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے اس کو پکڑو، اس کو گھسیٹ کر کے منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا۔ یہ پہلا آدمی۔ دوسرا وہ آئے گا بندہ اللہ کے راستے میں گیا تھا، جہاد کرنے گیا تھا، استشہد، وہیں مر گیا۔ کہے گا اللہ تعالیٰ کیوں شہید ہوئے بھائی، کیوں جہاد کرنے کے لیے گئے؟ تو کہے گا استشہدت فیک، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہم شہید ہوئے، بس اور کسی کو دکھانا مطلوب نہیں تھا، آپ کو خوش کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ بولیں گے کذبتا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ تو دل کا ارادہ جاننے والا ہے نا۔ کذبتا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تم کس لیے کیے؟ تاکہ لوگ تم کو لڑاکو بولے، بہادر بولے، طاقتور بولے۔ اس وجہ سے فقد قیل، لوگ بول چکے تمہارے مرنے کے بعد، وسحب فی وجہہ ثم القی فی النار، اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا گیا۔ اچھا، اور ایک آدمی بہت پیسہ والا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت مال دیا، خرچہ کرتا تھا بہت۔ اللہ تعالیٰ پوچھے لما انفقتا، کیوں خرچہ کیا کرتے تھے؟ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو خرچہ کرتے تھے کس کے لیے کرتے تھے؟ آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی بولیں گے کذبتا، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم اس وجہ سے خرچہ کرتے تھے تاکہ تم کو لوگ جواد بولے، خرچہ کرنے والا بولے، کنجوس نہیں بولے، کہے کہ بہت
اچھا آدمی ہے، ایک دم کوئی بھی بات ہوتی ہے خرچہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا، تم کو یہ بولے اس وجہ سے تم خرچہ کیے، فَصُحِبَ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، پھر اس کو بھی منہ کے بلے نیکی کر کے آیا تھا سب کے سب، لیکن کیا ہے دکھاوے کے لیے کیا، کہاں جا رہا، یہی لوگ ایندھن ہیں، یہی لوگ ایندھن ہیں۔ اچھا کہتے ہیں علیہا ملائکۃ، جہنم کے جو داروغے ہوں گے وہ بھی عام داروغے نہیں، شداد، فرشتے، ایسے فرشتے اگر عام فرشتے کو جہنم کے پاس رکھ دیا جائے تو وہ بھی دیکھ کر کے بے ہوش ہو جائے، جہنمی لوگوں کو کیسا عذاب دیا جا رہا۔ تو وہاں جو فرشتے ہوں گے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علیہا ملائکۃ شداد، وہاں جو فرشتے ہوں گے بہت سخت دل ہوں گے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ جو حکم دیے ہیں اسی کی کرتے رہیں گے۔ جہنمی لوگ چیختا چلاتا رہے گا، کہے گا ادع لنا ربک یخفف عنا یوما من العذاب، اے جنت کے داروغہ اللہ تعالیٰ کو ذرا پکار دو تاکہ ہم لوگوں کا تھوڑا عذاب کم ہو جائے۔ تو کہے گا وہ بھی کیا تمہارے پاس ڈرانے والا، سمجھانے والا، بجھانے والا نہیں آیا تھا؟ کہے گا ہاں آیا تھا، لیکن تم چیختے چلاتے رہو، کوئی کام آنے والا نہیں۔ یہ کون ہوگا جو دنیا میں عمل نہیں کیا، کہاں گیا، جہنم سے۔ اور آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں، کن کا مثال؟ اچھا ایک ہے سنت، اللہ کی سنت، سنت اللہ، اور ایک ہے قدرت اللہ، اللہ کی قدرت۔ سنت کیا ہے؟ بادل سے پانی برسانا، قدرت کیا ہے؟ بغیر بادل کے پانی برسا دینا۔ ویسے ہی سنت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ اچھے مرد کو اچھی عورت مل جاوے، اچھی عورت کو اچھا مرد مل جاوے، خراب عورت کو خراب مرد، اور خراب مرد کو، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ لیکن قدرت کیا ہے؟ اچھا کو برا مل جائے اور برا کو اچھا، یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہے؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ، دو نبی، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، اتنے بڑے بڑے نبی۔ نوح علیہ السلام اولو العزم میں سے ہیں، وہ رسول ہے جن کے پاس لوگ قیامت کے دن سفارش کرنے کے لیے جائیں گے، اللہ کی سفارش کر دیجئے، وہ نبی، ان کی بیوی کیا ہے؟ کافر ہے۔ لوط علیہ السلام، ان کی بیوی کیا ہے؟ کافر ہے۔ اتنے بڑے نبی، اتنے چھوٹے کے نبی، اتنے بڑے، اتنے افضل مقام میں ہونے والے، ان کی بیوی کیا ہے؟ کافر۔ تو اللہ تعالیٰ کہاں بھیجے لوگ کو؟ جہنم میں۔ اچھا فرعون کو جانتے ہیں؟ کون تھا؟ بہت اچھا انسان تھا نا، سب کا خیرات کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، کون تھا فرعون؟ سب سے بڑا کافر، جو رب کا دعویٰ کیا، کہتا تھا کہ ہم رب ہیں، سب سے اعلیٰ والا رب ہے، ٹھیک ہے، انا ربکم الاعلیٰ، یہ کہنے والا۔ اس کی بیوی کون ہے؟ آسیہ۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو نقل کر دی، جب ایمان لائی، اچھا ایمان میں کیسے لائی؟ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھی کہ ٹوکری میں ہے، کہتی ہے لا تقتلوہ، اس کو قتل نہیں کرو، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو کام آ جائے۔ کیسا کام آیا؟ ایمان دے دی۔ یہ ایمان کی دولت کہاں سے ملی؟ ایک نبی کی عزت، ایک عالم کی عزت کرنے کی وجہ سے۔ اچھا ایمان لے آئی، فرعون کو پتہ چل گیا، بہت پریشان کیا، یہاں تک کہ باندھ دیا، کہتا ہے اپنے آدمی سے اس کو کوڑے لگاؤ، جب تک یہ نہیں کہہ رہے کہ فرعون ہی میرا رب ہے تب تک کوڑے لگاؤ۔ دعا کرتی ہے رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ تعالیٰ اپنے پاس اب جنت میں میرا ایک گھر بنا دیجیے، پھر ہی نہیں اپنے دین سے، اسلام میں رہی، توحید میں رہی، اور دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ جنت میں میرا ایک گھر بنا دیجیے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اور مجھے فرعون سے نجات دے دیجیے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ظالم قوموں سے مجھے نجات دیجیے۔ کیا ہے؟ وہی کہتے 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 فرعون آ کر کے مارتا ہے، ویسے مر جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عورتوں کی سردار ہوگی،
कैसा मिला मकाम? एक काफिर को कैसी बीवी मिली? ये कुदरत है अल्लाह ताला की, सुन्नत और एक कुदरत। अल्लाह ताला की सुन्नत है कि अच्छे को अच्छा देते हैं, लेकिन कुदरत क्या है? हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर और आगे आए, अल्लाह ताला बाग वालों के किस्से सुनाते हैं। बाग वाला कौन? कहते हैं कि एक बाग का आदमी था, बहुत अच्छा आदमी, अल्लाह के रास्ते में खर्च करता था। बाग में जब फल आ गया, ठीक है, गेहूँ आ गए, तो ये सब आ गए, गन्ने सब कुछ आ गए, तो वो क्या करता था? आधा अपने पास रखता था और आधा फ़कीरों को सदका करता था। इतना अच्छा आदमी। लेकिन उसके 3 बेटे थे, तीनों के 3 निकम्मे, तीनों के 3 निकम्मे। क्या है? जब बाप मर गया तो कहता है कि हम लोग, बाप बेवकूफ़ था, हाँ बाप बेवकूफ़ था, सदका करता था, सब लुटा दिया, हम लोग के लिए कुछ नहीं लगा, अब हम लोग सदका नहीं करेंगे। ये अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन लोगों का वाक़या नगर कर फरमाते हैं। कहता है अब जब क्या है, जब निकलने लगे तो यतखाफ़तून, आस्ते आस्ते निकलने लगे। जब हो गया ना कि हाँ आज के दिन काटेंगे, सबको मालूम है फ़कीर लोग को, तो कहते हैं ऐसा निकलता है कि छुपके छुपके, जैसे उन लोगों को पता भी नहीं चले, ऐसे निकलता है कि हाँ अगर पता चल गया तो फिर से आ जाएगा और बोलेगा कि दीजिए, नहीं देंगे, इसलिए चुपके चुपके निकल जाता है रात ही में। अच्छा, रात में अंधेरा में है, एक सामने पहुंचा बाग के, तो देखता है ये क्या, सब कुछ उजड़ा पड़ा हुआ। फ़ताफ़ अलैहा ताइफ़ुम मिर रब्बिक वहुम नाइमून। रात ही में जब सो कर के थे तो अल्लाह ताला एक फरिश्ते को भेजे और वो सारे बाग को उजाड़ करके बर्बाद कर दिया। क्यों? नियत की वजह से, नियत सही नहीं थी। अच्छा, वो सोचता है कि अच्छा अभी आसमान अंधेरा है, हो सकता है गलती से दूसरी जगह आ गए, दूसरे के बाग में आ गए, क्योंकि हम लोग के बाग में तो बहुत अच्छा ये है। लेकिन जब थोड़ा ये हुआ, रोशनी आया, तो कहता है कि हम लोग ये नहीं हुए, इन्ना लमुजरिमून, हम लोग ही असल मुजरिम हैं। अल्लाह का शुक्र नहीं किए, सदका जो करते थे उसको रोक लिए, तो अल्लाह ताला यही बदला दिया। ये बाग वाला का किस्सा अल्लाह ताला क्या समझाए कि अगर ये 3 लोग हैं, अगर तीनों अपने माल से सदका करते तो अल्लाह ताला और ज़्यादा देता, जितना बाप को देता था उससे 3 गुना और ज़्यादा देता। लेकिन क्या किए? कंजूसी किए, बखीली किए, सदका को रोक लिए, तो अल्लाह ताला पूरे उन लोगों को माल को बर्बाद कर। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र करना है और हाँ रसगुल्ला खिलाना है, सदका करते रहना है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम लोगों को जहन्नमियों में से बचाए, जो लोग अल्लाह ताला जिनको पहले जहन्नम में फेंकेंगे। अल्लाह ताला हम लोगों को जन्नतुल फिरदौस का मुस्तहिक बनाए, नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, खात्मा बिल खैर करे। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व ला इलाहा इल्ला अंता वस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।